السلام عليك يا رسول الله. آج میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہم بڑی عید کیوں مناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم جانور ذبح کیوں کرتے ہیں اور لوگ حج کرنے کیوں جاتے ہیں. پہلے بتاؤں کہ حج کیا ہوتا ہے. حج کا جو لغوی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، کسی چیز کا قصد کرنا، ارادہ کر لینا، ٹھیک ہے. آپ اصطلاح میں اس کی تعریف دیکھی جائے تو اس کی تعریف یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا، مطلب اللہ تعالیٰ کے گھر کی. اللہ تعالیٰ کے گھر تو تمام گھر ہوتے ہیں، مساجد ساری بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہی ہے، ایسا ہی ہے. لیکن خانہ کعبہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور سب سے بڑا گھر ہے، ٹھیک ہے. تو اس گھر کا کیا کرنا؟ طواف کرنا، اس گھر کی زیارت کرنا، اس گھر کو دیکھنا، آسان لفظوں میں وہاں جانا، اس گھر کو دیکھنا. اور حج میں جو چیزیں جو رکن شامل ہیں وہ تمام ادا کرنا حج کہلاتا ہے، ٹھیک. اب اگلی بات، حج کس پہ فرض ہے؟ حج پہ کیا سارے لوگ جا سکتے ہیں؟ نہیں، سارے تو نہیں نہ جاتے. اب ہم ساروں میں سے کوئی گیا نہیں گیا، ہم ساروں میں سے کسی کے ماما ہوں گے گئے ہوں گے، کسی کے پاپا ہوں گے گئے ہوں گے، سب کے تو نہیں گئے نا. تو اب سب لوگ کیوں نہیں جاتے؟ اب وہاں جانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا کہ جو استطاعت رکھتا ہو، مطلب تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہو وہ میرے گھر کی کیا کرے؟ زیارت کرے، ٹھیک ہے. مطلب جس شخص کے پاس اتنا مال ہو، پیسے ہوں، ٹھیک ہے، وہ جائے اور جا کر کیا کرے؟ اس گھر کی زیارت کرے، ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو تو پیسے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ ان کو بلا لیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب حج اسی بندے پہ فرض ہے جس کے پاس کیا ہو؟ پیسہ ہو. کیسا پیسہ ہو؟ مطلب اس کے پاس رہائش کے لیے ساری چیزیں ہوں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، گھر اپنا ہو، اس کے پاس گاڑیاں ہوں، سارے معاملات ہوں، مطلب وہ غریب نہ ہو، ٹھیک ہے. اس پر کیا ہے؟ حج فرض. اب اگلی بات کیا ہے؟ وہاں جا کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہاں جا کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ لڑکے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں، آپ جب کبھی ٹی وی لگا ہو خانہ کعبہ، وہاں پہ لوگ خانہ کعبہ کے لیے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے چادریں اپنے ساتھ وائٹ کلر کی لپیٹی ہوتی ہیں، صحیح ہے. دیکھا ہے کبھی کسی نے؟ دیکھا ہے؟ وہ چادریں وائٹ کلر کی لپیٹی ہوتی ہیں، وہ کپڑے تو نہیں پہنتے نا، چادریں لپیٹی ہوتی ہیں. تو عورتیں کیا کرتی ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ٹی وی میں، آپ غور سے دیکھنا، عورتوں نے گاؤن پہنے ہوتے ہیں، اب آئے پہنے نظر آئے، کبھی غور کیجیے گا آپ کو نظر آئیں گے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا ایک خاص لباس ہوتا ہے، احرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو حاجی کیا کرتے ہیں؟ چادریں، جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ چادریں باندھتے ہیں، جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنا پورا جسم ڈھانپ لیتی ہیں سوائے اپنے. تو اس میں پھر وہاں جا کے کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہاں جا کے بہت ساری لمبی ڈیٹیل ہے. ابھی آپ سارے چھوٹے ہیں، جب آپ بڑے ہوں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ادھر جا کے کیا کرتے ہیں. خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں، وہ بلیک جو ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ ہوتا ہے نا، اس کے گرد چکر لگاتے ہیں. پھر پہاڑ ہوتے ہیں صفا مروہ، وہاں جا کے چکر لگاتے ہیں. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ حج ہے. یہ اسی طرح پھر جب یہ سارے رکن پورے کرتے ہیں، شیطان، مطلب ایک جگہ کا نام ہے جمعرات، ٹھیک ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں. مطلب وہاں پہ شیطان آیا تھا، یہ بھی ایک واقعہ ہے. تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے وہاں پہ پتھر پڑے ہوتے ہیں، وہ اٹھا کے لوگ اس کو، مطلب اس جگہ کو مارتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حج میں شامل ہیں. تو اب بیسک چیز کیا ہے جو ہم سب دیکھتے ہیں؟ اب حج تو ہم وہاں جاتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، ایسا ہی ہے. لیکن ہمیں اتنا سا پتہ ہونا ضروری ہے کہ حج کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ قربانی. اب سارے لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم نے بکرا لیا ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے بیل لیا ہے. لوگ طرح طرح کی چیزیں لیتے ہیں، پھر ان کو کیا کرتے ہیں؟ ذبح کرتے ہیں. اب ذبح کر دینا ہی صرف قربانی نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ اب ہم کیوں ذبح کرتے ہیں؟ اس کا اتنا کوئی مقصد ہوگا. آپ اسکول میں آتے ہیں، اسکول میں آنے کا کوئی مقصد ہے. اسکول میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ اچھی تعلیم حاصل کریں، آپ جب بڑے ہوں کوئی جاب کریں، اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹا سکیں. لوگوں کے بہت سارے جو ہیں وہ ہابیز ہوتی ہیں، مطلب پڑھ لکھ کے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو اسی طرح قربانی کا بھی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا، کوئی ایسی وجہ ہوگی جس وجہ سے لوگ ایسے تو نہیں جانور ذبح کر دیتے ہیں نا، اتنے پیسوں کا لے کے آتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ٹھیک ہے، ہیں بھی. کیا ہوا کہ ایک دن وہ سو رہے تھے، ویسے ہی آرام کرنے کے لیے لیٹے، آرام کرنے کے لیے لیٹے تو سو گئے. انہوں نے خواب میں کیا دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، ان کو خواب آئی کہ خواب میں ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیا کریں، اپنی پیاری چیز قربان کر دیں، جو آپ کو دنیا میں سب سے پیاری چیز ہے وہ قربان کر دیں، مطلب اس کو ذبح کر دیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں. اب انسان کی پیاری چیز کیا ہوتی ہے؟ اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے نا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ ان کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، ان کے بیٹے تھے. تو مطلب انہوں نے غور نہیں کیا کہ حضرت اسماعیل کے بارے میں یہ خواب ہے. پہلے دن سوئے یہی خواب، دوسرے دن سوئے یہی خواب، تیسرے دن سوئے یہی خواب. پھر ایسا ہوا کہ جب تیسرے دن مطلب انہوں نے سوچ بچار کی کہ مطلب کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. انہوں نے سوچا مجھے تو اپنا بیٹا جو ہے اسماعیل وہ سب سے زیادہ عزیز ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، میں اپنے بیٹے کو کیا کروں گا، ذبح کروں گا. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو میں ان کو قربان کروں گا. پھر انہوں نے اپنی بیوی سے جا کے کہا، ان کی بیوی تھی حضرت حاجرہ. انہوں نے اپنی بیوی سے جا کے کہا کہ مطلب آج میرے بیٹے کو، انہوں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا کہ مجھے یہ خواب آئی ہے، میں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے. انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں کسی کے ہاں، میرا کوئی دوست ہے، میری دعوت، انہوں نے میری دعوت رکھی ہے، میں اور میرا بیٹا اسماعیل دونوں جائیں گے. تو آپ اس کو کیا کریں، اس کو اچھا سے لباس پہنائیں، اس کو نہلائیں دھلائیں. اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو ہم ایسی گندی چیزیں تو نہیں نہ بیچ سکتے، صاف ستھری چیزیں بیچیں، ٹھیک ہے. اچھے جب جانور بھی جب آپ لے کے آتے ہیں گھر میں، لوگ اس کی کتنی خدمت کرتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، اس کے اوپر وہ گلے میں اس کو کیا باندھتے ہیں نا، وہ ٹسل ٹائپ ہوتے ہیں، وہ باندھتے ہیں. کیوں باندھتے ہیں؟ مطلب نیک کام کر رہے ہوتے ہیں نا. مطلب اللہ تعالیٰ کو ہم نے کوئی چیز دینی ہے، کوئی گفٹ دینا ہے، تو ہم کیا کریں، اچھے طریقے سے دینا. دنیا میں بھی ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اچھے طریقے سے دیتے ہیں. یہ تو نہیں نا ہم نے کسی کو گفٹ دینا ہے ایسے پکڑا دیا، اس کو پیک کرتے ہیں پھر دیتے ہیں. تو جب انہوں نے کیا کیا کہ ان کو اپنی بیوی سے کہا کہ ان کو تیار کریں، تو شیطان نے کیا کیا،